پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں قرآن کریم کے حوالے سے، مختلف آیات کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں۔ ہمارے ملک کے جید علماء پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی آیات پر گفتگو ہوتی ہے، اور جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے رکھے گئے ہیں۔ آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ اعراف کی آیات 199 اور 200 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے۔ خواتین و حضرات، مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ نرمی کا رویہ اختیار کیجئے۔ خذ العفو، بات ہو گئی معافی کا۔ عفو کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ قرآن کریم کسی اور جگہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ جب کوئی جاہل تمہارے منہ کو آئے تو انہیں سلام کر کے باوقار انداز میں ہٹ جائیے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نیکی کی، معروف کی تلقین کیے جائیے اور جاہلوں سے الجھیے نہیں۔ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ایک داعی دین کو کس انداز سے بات کرنی چاہیے۔ ہاں، اور کبھی آپ کو شیطان اکسائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ شیطان اکسائے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر شیطان اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے۔ تو اللہ کی پناہ کیسے مانگی جاتی ہے؟ شیطان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ہر دور کا شیطان اپنی چالیں، اپنے حربے کیا الگ الگ لے کر آتا ہے؟ آج کا شیطان، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے نئے جال کیا ہیں؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی 2 صفات بیان کی ہیں، سمیع اور بصیر، سمیع اور علیم۔ تو یہ سمیع اور اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ یہ 2 صفات کیوں آئی ہیں خاص طور پر؟ سیکھیں گے۔ میرے لیے خوش بختی کی بات کہ تشریف فرما ہے علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کا ایک محبوب، مقبول اور ممتاز نام پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے علامہ صاحب سے نہ سیکھا ہو۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ اعراف آیات 199 اور 200۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم۔
صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے، معروف کی تلقین کیے جائیے اور جاہلوں سے نہ الجھیے۔ اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ خواتین حضرات، محترم علامہ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کی کتابت کس صحابی نے کی تھی؟ درست جواب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کی کس صورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ کا ذکر آیا ہے؟ سورہ نمل میں یا سورہ نحل میں یا سورہ نساء میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213440980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، چھوٹی چھوٹی 2 آیات، بڑے بڑے موضوعات، یہاں پر معاف کیجئے، درگزر کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت کرتے ہوئے اللہ ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم منیق صاحب، آپ نے ماشاءاللہ ان دونوں آیتوں کا بھی انتخاب اپنے حسن نظر کی بنا پر بہت ہی عمدہ انتخاب ہے، اور آپ تو ویسے ہی بھی ماشاءاللہ سارے انتخابات آپ کے ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ۔ آپ انیق بھی تو ہیں آخر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خذ العفو، جی، اپنا لو درگزر کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ عفو، معاف کر دو، درگزر کر دو، نہیں، خذ العفو، اپنا لو۔ اس میں اہم پیغام یہ نظر آتا ہے کہ چونکہ انسان کو معاشرے میں ہر قسم کے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے، جاہلوں سے، ہٹ درم لوگوں سے، سازشی لوگوں سے، بد زبان لوگوں سے، بد مزاج لوگوں سے، تو یہ نہیں کہا کہ معاف کر دو، نہیں، خود العفو، اپنا لو اس بات کو کہ پوری زندگی اس پر عمل کرتے رہنا ہے۔ جو بھی تمہارے ساتھ بد مزاجی کرے، بد زبانی کرے، کوئی ایسی بات کرے جس کے دل کو تکلیف ہو سکتی ہے، دل چاہتا ہے کہ میں اس سے انتقام لوں، بدلہ لوں، اس کو بھی ویسے ہی کہہ دوں، نہیں، خود العفو، ٹھیک، اپنا لو اس بات کو، یعنی ہماری زندگی کا حسن بن جائے، ہماری عادت ثانیہ بن جائے، ہمارے مزاج کا حصہ بن جائے، کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو کہ جو پریشانی کا سبب بنے، رنجش کا سبب بنے، دل دکھانے کا سبب بنے، غصے کا سبب بنے، نہیں، خود رکھ، اس بات کو پیش نظر کرو۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں بہت سارے احکام سرکار دو عالم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے گئے جی ہیں۔ ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تمام بنی انسان کو ہدایت کے راستے پر گامزن رکھنا ہے۔ اسی لیے عربی کا ایک محاورہ ہے کہ بعض باتیں مخاطب سے کی جاتی ہیں مگر سنانا کسی اور کو ہوتا ہے، سنانا کسی اور کو ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب مثلا قرآن مجید کی آیت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ممکن نہیں تھا شرک سرکار اس ذات دو عالم گرامی صلی اللہ علیہ سے وسلم، جو جس کو مخاطب کی گئی، لیکن نہیں، اس میں ایک پیغام ہے دنیا کے لیے کہ شرک اتنی سنگین بات ہے، اتنی ناقابل برداشت بات ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو مخاطب کر کہہ دیا کہ اگر یہ کیا گیا تو سارے عمل رابط ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں مخاطب پیغمبر ہیں، لیکن پیغام پوری انسانیت کے لیے کہ نگاہ قدرت میں شرک انتہائی سنگین جرم ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنے ہاتھ سے بت بنانا، پھر اس کو معبود قرار دینا۔ ہندوستان میں کروڑوں بت ہر سال بنائے جاتے ہیں، کروڑوں۔ عجیب بات ہے
کسی کا مرد کا پیکر بناتے ہیں خوبصورت، وہ رام جی ہیں، کسی کا عورت کا پیکر بناتے ہیں خوبصورت تو وہ سیتا جی ہیں، اور عورت کا پیکر بنا کے اگر کو کالا پینٹ کر دیا تو کالی مائی ہیں، کسی انسان کا پیکر بنا کے اس میں ایک ہانسی جیسی سون بنا دی تو گنیش جی ہیں، کسی کا پیکر بنا کے ایک دم لگا دی تو وہ ہنومان جی ہیں، کسی کے 2 ہاتھ، کسی کے 4 ہاتھ، کسی کے 6 ہاتھ، جب تک بنا رہے ہیں وہ ان کی مخلوق ہے۔ ایک خاص تاریخ پر مندر میں رکھ دیا، اب وہ ان کے معبود ہے۔ بیمار ہوں شفا دے دیجئے، بے روزگار ہوں روزگار دے دیجئے، بارش نہ ہو رہی ہو بارش نازل کر دیجئے، میرے گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے اس کو ٹھیک کر دیجئے۔ جو عاجز مطلق ہے اس سے سب کچھ مانگتے ہیں، جو قادر مطلق ہے اس سے کچھ نہیں مانگتے۔ یہ انسانی کی اتنی بڑی تجدید ہے کہ اپنے ہاتھ سے جس کو بنایا اسی کو اپنا معبود مانے۔ قرآن نے اسی بات کو کہا ان الشرک لظلم عظیم، ہر برائی ظلم ہے مگر شرک ظلم عظیم ہے، کہ انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے اور پھر اس کو آگے سجدہ کرتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ وسلم کا سامنا کرنا پڑا انہی لوگوں سے، پہلی منزل میں انہی سے سامنا کرنا پڑا۔ مدینے میں یہود و نصارہ سے سامنا کرنا پڑا ہے، مگر بعثت کے بعد 13 سال مکے کے ان مجرموں سے سامنا کرنا پڑا جو اپنے ہاتھ سے بتوں کو بناتے تھے اور سجاتے تھے اور اس کو سجدہ کرتے تھے۔ جو قادر مطلق ہے اسے کچھ نہیں کہتے تھے، جو عاجز مطلق اسے سب کچھ کہتے تھے۔ یا یوں کہنا چاہیے کہ جو سب کچھ کر سکتا ہے اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، جو کچھ نہیں کر سکتا اسے سب کچھ کہتے ہیں۔ جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ ایک ہتھوڑا دیا اور سب چور چور کر دیا تاکہ دنیا پر واضح کر دے کہ دیکھو یہ کچھ نہیں ہے، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تمہارا دفاع کہاں کر سکتے ہیں؟ صحیح۔ اپنا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تمہیں فائدہ کیسے پہنچا سکتے؟ اپنے کو نقصان نہیں بچا سکتے، تمہیں نقصان سے کیسے بچائیں گے؟ تو پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے مکے میں، زیادہ زندگی گزاری ہے بعثت کے بعد بھی مکے میں 13 سال۔ سامنا کن سے؟ ان بدبخت مشرکین سے ٹھیک۔ جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ بھئی ہمارا معبود کیسے ہو گیا؟ پیغمبر اسی بات سے روکتے ہیں، کہتے ہیں نہیں صاحب ہم یہ بات نہیں سنیں گے، ہم یہ بات نہیں سنیں گے، پتھر ماریں گے حضور کو، ناسزا کلمات کہیں گے، ساحر کہیں گے، مجنون کہیں گے، اور نہ جانے کتنے الزامات لگائیں گے۔ یہاں تک کہ آ گئے پیغمبر کے خلاف شکایت کرنے ان کے امام محترم سے کہ بے غریب بادشاہ چاہتے ہیں ان کو بادشاہ بناتے ہیں، کسی بڑے خاندان میں شادی کرنا چاہیں ان شادی کراتے ہیں۔ یہ ہمارے ابو تو کچھ نہ کہیں، ہمارے تو کچھ نہ کہیں۔ تو یہ جو سرکار دو عالم کو حکم دیا جا رہا ہے خذ العفو والمغفرۃ، چونکہ معاشرہ سنگین ترین معاشرہ ہے جس میں حضور مبعوث ہوئے ہیں، اور بدترین مخالفت حضور کی جا رہی ہے۔ صلی اللہ۔ جو ذات 40 برس محبوب القلوب تھی، آج پورا شہر اس کے خلاف، جس کا بس چلے پتھر مارنے کا پتھر پھینکتا ہے، جس کا بس نہ چلے وہ گالیاں دیتا ہے، بچوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں کہ جس راستے سے گزریں شور مچاؤ تاکہ لوگ ان کی آواز نہ سنیں۔ حکم دیا جا رہا ہے خذ العفو، اے پیغمبر ٹھیک ہے یہ باتیں کر رہے ہیں چھوڑ دیجیے، ٹھیک۔ اپنا لیجیے کس بات کو؟ معاف کرنے کو۔ سبحان حضور کو مخاطب کیا، ہم سب کو پیغام دیا کہ پوری زندگی اس بات کو پیش نظر رکھو کہ معاشرے میں ہر قسم کے انسانوں سے واسطہ پڑے گا۔ ٹھیک۔ اگر کل پیغمبر کو پتھر کھانے پڑے ہیں، کل پیغمبر کو ناسزا کلمات سننے پڑے ہیں، تمہیں اگر ناسزا کلمات سننا پڑے تو خذ العفو، عفو در کو اپنا لو، نہ صرف کہ معاف کر دو، پوری زندگی سے اپناؤ۔ اس میں ایک پیغام خاص طور سے ان لوگوں کے لیے کہ جو پیغام میں حق پہنچاتے ہیں، مبلغین ہیں، دعوت حق دیتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو پہنچاتے ہیں، جی ہاں۔ ان پر فرض ہے مسجد کی پیش نماز ہو یا مبلغ دین ہو یا خطیب ہو، سب پر یہ ذمہ داری کہ معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو ان کی مخالفت کریں گے، ان کے ناسزا کلمات کہیں گے، ان کی طرف الزام تراشی کریں گے۔ اگر سرکار دو عالم الزام سے نہیں بچ سکے تو تم الزام سے کیسے بچ سکتے؟ لہٰذا جس طرح سرکار دو عالم نے عفو درگزر کو اپنی زندگی کا نمونہ قرار دیا، تم بھی سرکار دو عالم کے امتی ہو، ان کے فالوور ہو، ان کے اتباع کرنے والے ہو، تو اسی درگزر کو تم بھی اپناؤ جس درگزر کو سرکار دو عالم نے اپنایا تھا۔ کیونکہ اس عفو درگزر کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اگر تم اس بات کو پیش نظر رکھو گے
تو جو تمہارا بدترین دشمن ہے کل تمہارا بہترین دوست نظر آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور داعی دین کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ بھی آپ نے یہاں بیان فرما دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت کو تعلیم دی جا رہی ہے. اس ذیل میں ایک چھوٹی سی بات، اس کے بعد اگلے موضوع کی طرف کہ نیکی کی تلقین کیے جائیے. یہ اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا. اب عفو کی یہاں بات، عفو اللہ کی صفت ہے. اللہ اکبر، اللہ معاف کرتا ہے. ہم نے علامہ صاحب اس توقع کے بعد، بلکہ اس یقین کے بعد کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا، کیا ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ کیا ہمیں معاف کرنا آتا ہے؟ یا تخلقوا باخلاق اللہ، جناب اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو. جس طرح وہ معاف کرتا ہے تم بھی معاف کرو، جس طرح وہ کرم کرتا ہے تم بھی کرم کرو، جس طرح وہ مہربان ہے تم بھی مہربان بنو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں اس کو کردار کے قالب میں ڈھالنا ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں. اور یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو دین کے دشمن ہیں، یعنی یہ سنگین جرائم میں مبتلا ہیں، اذیتیں پہنچا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں معاف کر رہے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو معاف نہیں معاف کرنا. کرتے. یہی بڑی خرابی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو نہیں معاف کرتے. اللہ اکبر. حضور دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں. لا تثریب علیکم اليوم. جناب جو قتل پر آمادہ تھے، جان لینے کے لیے آتے تھے، ان کو معاف کرتے. ان کو ہی معاف کر. انتم الطلقاء. انتم اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے ساتھ ساتھ ان کو معاف، جیسے آپ نے بات فرمائی یہاں پر خذ کا معنی آپ نے لیا کہ اپنا لیجئے، اپنا لیجئے، صفت بنا لیں. صفت بنا لیں لوگوں کو معاف کرنا. اللہ اکبر. کیا کیجئے آپ؟ نیکی کی وامر بالعرف. اللہ اکبر. یہ دونوں باتیں تقریباً ساتھ ساتھ ہیں. جی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب انسان نیکی کی تلقین کرے گا تو بہت سے لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے. ٹھیک. مبلغین کو بھی اس میں پیغام ہے کہ دیکھو تمہارا کام ہے نیکی پھیلاتے رہنا. ٹھیک. اور نیکی جب پھیلاؤ گے الزام تراشی آئے گی. اللہ اکبر. جب تک سرکار دو عالم خاموش تھے کوئی الزام نہیں لگا. جب سے انہوں نے پیغام حق دینا شروع کیا مخالفت شروع ہو گئی. اللہ اکبر. تو جس طرح سرکار دو عالم کو پیغام حق کے سلسلے میں زحمت اٹھانی پڑی تو بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے. لیکن جس طرح سرکار نے تبلیغ دین کو نہیں چھوڑا تم بھی تبلیغ دین کو نہیں چھوڑو. وامر بالعرف، نیکی کی تبلیغ کرتے رہو. جی. اور نیکی کی تبلیغ میں الزام تراشی آئے گی، معاف کر دو. کوئی بدزبانی کرے معاف کر دو، کوئی بدمزاجی کرے معاف کر دو، مخالفت کرے معاف کر دو، لیکن اپنے فریضے کو جاری رکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ فذکر ان الذکرى تنفع المؤمنین. تنفع المؤمنین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نتائج کی پرواہ نہیں ہو. بعض اوقات یعنی کبھی کبھار یہ داعی دین ان کے ذہن میں ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کبھی کبھار کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا، لیکن نتائج اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. اپنے کام بس جاری رکھو. حضرت نوح نے 950 برس تبلیغ کی، 80 آدمی ایمان لائے. 80 آدمی لائے. یعنی 10 برس میں ایک آدمی ایمان نہیں لاتا تھا، ورنہ تعداد 95 ہو جاتی. ٹھیک. کہاں 950 برس کی تبلیغ کا 80 آدمی ایمان لانے والے. اللہ اکبر. یعنی اس میں ایک بڑے پیغام ہے. پہلا صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام، جی ہاں. اور وہ 950 برس لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. اور کیا سمجھا رہے ہیں؟ بھئی یہ بت مت مانو، اللہ کو مانو. یہ بت تمہارے کچھ نہیں ہے، مخلوق ہے تمہاری. نہیں صاحب یہ نہیں ہو سکتا. تو اس میں بھی پہلے ہی صاحب شریعت کے نظریے پیغام دیا جا رہا کہ دیکھو ہمارے نبی نے 950 برس تبلیغ کی، نہیں تھکے، عاجز نہیں آئے، آخر وقت تک پیغام پہنچاتے رہے. بندوں نے نہیں قبول کیا. آخر میں اللہ نے دیکھا کہ بھئی دنیا تو بالکل فاسد ہوئی، اس کو دھو دو. تو اس نے طوفان بھیج دیا. طوفان بھی کیا شان سے آیا. جناب نوح باہر کشتی بنا رہے ہیں، بہت بڑی کشتی، جانور بھی اس میں آئیں گے، غلے بھی آئیں گے، انسان بھی آئیں گے، ایمان لانے والے آئیں گے. اور بیگم صاحبہ اندر بیٹھی تنور پر روٹی پکا رہی ہیں. جی ہاں. اور بکبر فرما رہی ہیں کہ دیکھو ہمارے میاں کو کیا ہو گیا ہے، دور دراز پانی کا نشان نہیں ہے اور اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں جیسے ہر طرف پانی ہو.
قرآن کے الفاظ فارت تنور، اسی تنور سے پانی ابل پڑا. جی ہاں. اب جو پانی ابلا تو بیگم صاحبہ بھی ڈوب گئی، تنور بھی ڈوب گیا، درخت بھی ڈوب گئے، حیوانات بھی ڈوب گئے، انسان بھی ڈوب گئے، حتیٰ پہاڑ بھی ڈوب گیا. اور بیٹا بھی. بیٹا جا رہا تھا پہاڑ پر، باپ نے بلایا کہ بیٹے آ جا، کشتی میں آ جا، بچ جائے گا. صحابی لا جبل یا سمجھ، میں تو پہاڑ پر جا رہا ہوں، بچا لے گا. جواب ہے لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں. دیکھا کتنا سخت منظر ہوگا جب جناب نوح دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے ڈوب رہا ہے. اللہ اکبر. بچا سکتا ہوں مگر بچ نہیں رہا ہے. قدرت سے کہا پالنے والے یہ تو میرا بیٹا ہے. انہ لیس من اہلک، بیٹا ہونا الگ بات ہے، اہل نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل برا ہے. کتنی عجیب بات ہے. نوح کا بیٹا اپنا بیٹا اہل سے خارج. جناب سلمان فارسی اللہ پیغمبر کے اطاعت میں اس کامل منزل پر پہنچے، فرمایا سلمانو منا اہل البیت. تو سلمان تو گویا ہم اہل بیت میں داخل ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. سبحان اللہ سبحان اللہ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. اب یہ کہ معروف کی تلقین کیے جائیے. علامہ صاحب معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف اور منکر، ٹھیک. یہی دونوں موضوعات ہیں کہ نیکی کے لیے تلقین کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو. ٹھیک. لفظ معروف، نیکی کو معروف کہنے کی ایک وجہ محققین نے یہ بھی قرار دی ہے کہ چونکہ انسان کی فطرت مستقیم ہے. ہر انسان کل مولود یولد علی الفطرہ، ٹھیک. ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے. ماحول اس کو بگاڑ دیتا ہے. بابا ہو یہ میدانی، یہ مجسانی، وہ نصرانی. ماں باپ یہودی ہیں، بچہ یہودی ہو گیا. ماں باپ نصرانی، بچہ نصرانی ہو گیا. ماں باپ مجوسی، بچہ مجوسی ہو گیا. ورنہ پیدا ہوا تھا فطرت سلیم پر. ٹھیک. تو فطرت سلیم ہر نیکی کو پسند کرتی ہے. معروف یعنی جو پسندیدہ ہے، جو پہچانا ہوا ہے. فطرت نیکی کو پہچانتی ہے اور منکر برائی کو پہچانتی ہی نہیں ہے. تو گویا فطرت جس بات کو پہچان رہی ہے، شریعت نے اسی کو انسان کے لیے لازمی قرار دیا ہے کہ تمہاری فطرت میں بات تھی، ماحول نے تمہیں خراب کر دیا. تمہاری فطرت میں تھا کہ سچائی کو اختیار کرو، ماحول نے تمہیں جھوٹ کی طرف لگا دیا. تمہارے فطرت میں یہ تھا کہ پاکیزگی اختیار کرو، دنیا نے تمہیں آلودگی پر آمادہ کر دیا. تمہاری فطرت میں یہ تھا کہ بنی نوع انسان کے ساتھ اچھائی کرو، یہ ماحول نے تمہیں برے راستے پر ڈال دیا. تو معروف یعنی نیکیوں کو معروف اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی جو بنیادی فطرت ہے اس سے ہم آہنگ ہے. اور منکر کو، برائی کو منکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی جو بنیادی فطرت ہے وہ اس کو انجان پر سمجھتی ہے. لہذا انسان کو پوری زندگی پر کوشش کرنی چاہیے کہ میں نیکی میری ذات میں ایسی داخل ہو جائے کہ میری فطرت پہچان رہی ہو کہ ہاں یہ نیکی ہے، اور میری فطرت انجان بن رہی ہو ہر قسم کی برائی سے. سبحان اللہ. اچھا، معروف سے یعنی نیکی سے، فطرت سلیم سے میری آگاہی تو ہو گئی، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ جس تک میں دین کی دعوت پیش کر رہا ہوں وہ بھی فطرت سلیم سے، ان کے تقاضوں سے مکمل آگاہ ہو؟ اصل میں اگر انسان جو کہہ رہا ہے اس پر خود بھی عامل ہو، اثر ہوتا ہے. اثر ہوتا ہے. ایک انسان بہت پاک و پاکیزہ ہے اور اس کی سیرت بھی اچھی ہے، کردار بھی اچھا ہے، لوگ بھی پہچانتے کہ ہاں بھی ہمیشہ نیک و گراہ پر ہے. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو انسان خود صالح ہو، نیکیوں کا خوگر ہو، جب وہ نیکی کا پیغام پہنچاتا ہے تو اس کی بات میں اثر ہوتا ہے. ٹھیک. اور اگر کوئی بیان تو کر رہا ہو لیکن خود عامل نہ ہو تو بات بے اثر ہو جاتی ہے. ٹھیک. اس لیے احادیث میں تاکید کی گئی ہے کہ جس بات کو تم پہنچا رہے ہو ٹھیک پر اس پر عامل بن جاؤ. ٹھیک ہے. آپ یعنی جو عالم بے عمل نہیں ہونا چاہیے. یہ روایت بھی ہم نے پڑھی ہے کہیں جی کہ ایک شخص آیا اور اس نے اپنے بچے کے بارے میں حضور سے کہا کہ یہ حضور یہ بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے، کچھ اس کو نصیحت فرمائیے. اچھا لے جاؤ، بعد میں لے آنا. چلے گئے لوگ. بعد میں دوبارہ وہ 1-2 دن کے بعد آیا تو پھر حضور نے کہا بھائی دیکھو تمہارے باپ کہہ رہے ہیں کہ میٹھا مت کھایا کرو، تو تم بھی میٹھا کم کھایا کرو.
تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا حضور یہ بات اتنی سہل سی بات تھی، ہم سب کوئی وہی کا انتظار کریں گا آپ نے کیوں اتنے دن اس کو انتظار کرا ہے؟ کہا میں چونکہ خود میٹھے کا عادی ہوں، میں نے پہلے میٹھا چھوڑا اللہ اکبر، تاکہ میں اس کو نصیحت کر سکوں۔ سبحان اللہ، جب میں نے 2 دن میں میٹھا نہیں کھایا، اب میرے لیے حق پیدا ہوگا کہ میں اس کو نصیحت کر سکوں۔ اس میں بھی پیغام ہے ہر مسلم کے لیے ٹھیک، کہ جس بات کی نصیحت کرنا چاہتے ہو ٹھیک، اس پر پہلے خود عمل کرو، سبحان اللہ، تاکہ عمل تمہارا گواہی دے کہ ہاں بھائی تمہاری بات سے جو زبان سے بات نکل رہی ہے وہ سچ نکل رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ گفتار اور کردار میں ہم آہنگی نہ ہو، تو پھر بے اثر ہو جائے گی بے تبلیغ۔ اثر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہ معروف کی بات آپ نے بیان فرما دی کہ وہ جو فطرت سلیمہ ہوتی ہے اس کے تقاضوں کے مطابق ہی دین کا پیغام آگے بڑھتا ہے۔ میں صرف آپ سے ایک سوال یہ رکھنا چاہ رہا تھا اور میں چاہتا ہوں ذرا اس پر آپ بات فرمائیں کہ جن تک دین کا پیغام پہنچ رہا ہے یا جن تک دین کی سچائیاں پہنچ رہی ہیں ان کے پاس فطرت سلیم آئی ہی نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تو اگر سامنے والے کے دل میں میری بات نہیں اتر رہی، میرے پاس تو عقل سلیم ہے اور یہ معروف کی بات میں کر رہا ہوں، پھر بھی مجھے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے کہ اگر وہ یہ ریسیونگ اینڈ سے اچھا رسپانس نہیں آ رہا تب بھی کہ یہ کام یہ اللہ کا کام ہے، جاری رہنا چاہیے۔ کرتے جناب رہنا۔ نوح نے 950 برس زحمت برداشت کی، رکے نہیں۔ جی ہاں، پہلا صاحب شریعت نبی 950 برس بات کر رہا ہے۔ اس میں ایک پیغام ہے کہ دیکھو یہ مت فکر کرو کہ میری بات پر اثر ہو رہا ہے یا نہیں، ٹھیک، تمہارا کام ہے بات کو پہنچاتے رہنا۔ اسی لیے انبیاء کے لیے کیا گیا، ما علینا الا البلاغ، ٹھیک، ہماری ذمہ داری بات کو پہنچاتے رہنا۔ سبحان اللہ، اور اس بات کو پہنچانے کے لیے ہر قسم کے زحمت اٹھائی، ہر قسم کے پتھر کھائے، ہر قسم کے الزام تراشی سمجھی، گھروں سے بے گھر کیے گئے، جلا وطن کیے گئے، حتیٰ کہ قتل کر دیے گئے۔ انبیاء بنی اسرائیل میں کتنے ہیں جو روزانہ قتل ہوتے رہے؟ یہ بنی اسرائیل اتنے بس سرش اپنے انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہتے۔ جی ہاں، تو یہ پیغام الہی پہنچاتے رہنا چاہیے۔ جو انبیاء کے فالوور ہیں، جو مسلم ہے، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اس پر فرض ہے کہ پیغام پہنچاتا رہے، اور اسی کے ساتھ وامر بالعرف، نیکی پہنچاؤ، تو خذ العفو، اس میں جو تمہیں بدزبانی اذیتیں پہنچ رہی ہیں معاف کرتے رہو۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَإِن لَمْ جا تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اللہ اکبر، تو ختم نبوت ہو گئی، واللہ کار یعصمک نبوت من الناس، باقی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ بتا دے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ تو دین کا پیغام پہنچانے والوں کو جب اللہ کا ساتھ انہیں نصیب ہو گیا تو پھر کس بات کا ڈر؟ بے شک زندگی وقف کر دی ایک کام کے لیے، نیکی کے لیے، بس کافی ہے یہ۔ خود اس پر عامل ہو جاؤ، پھر پیغام کا اثر بھی ہوتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ واللہ بچائے گا لوگوں کو۔ یعصمک من الناس، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہاں پر اگلی بات یہ فرمائی جا رہی ہے جو کہ بہت اہم نکتہ ہے، جاہلوں سے مت الجھئیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کسی اور جگہ اللہ نے رکھا ہے قرآن کریم میں کہ جب جاہل تمہارے منہ کو آئیں تو انہیں سلام کر کے ہٹ جائیے، مروا کراما، معزز طریقے سے گزر جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کیا فرما رہا ہے اللہ یہاں؟ چونکہ ظاہر ہے کہ ہم اگر اس دور کو پیش نظر رکھیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے، اور آج بھی اس کو برتا جا سکتا ہے، چونکہ مکے میں ہر طرف شرک تھا۔ جی، اب جب گزرتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہمارے بہت سارے خدا ہیں، وجعل الآلہۃ الہا واحدا، اتنے سارے خداؤں کو ایک کر دیا اس نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار دو عالم کا مشن جو تھا وہ سخت ترین مشن تھا، کہ جو پورا معاشرہ جو شرک میں ڈوبا ہوا ہے، ہر طرف بت رکھے ہوئے ہیں، کہ اللہ کے گھر میں طاقوں پر ہر طرف بت رکھے ہوئے ہیں، جی ہاں، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر بت رکھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے اسلام کے لانے کے بعد جب صحیح کرتے رہے تو ان کو شک ہوا کہ ان پہاڑیوں کے درمیان چلیں یا نہ چلیں، یہاں تو بت رکھے رہتے تھے۔ تو قرآن کی آیت ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کے نشانیاں ہیں، جی ہاں،
فلا جناح علیہما ان یطوفا بہما، کوئی عبارت نہیں، صحیح کرو، بت رکھے تھے رہنے تو کوئی بات نہیں، اس کی فکر نہیں کرو، تم اپنا کام کرو۔ تو معاشرے میں شرک پھیلا ہوا تھا۔ سرکار دو عالم کا مشن انتہائی سخت تھا کہ جہاں ہر طرف مشرک بھرے ہیں وہاں پر پیغام دینے کا نہیں، یہ تم کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس کو اکثر کہا میں نے کہ جو لوگ خیال کرتے ہیں کہ پیغمبر کا کام آسان تھا، ذرا جائیں اجودھیا اور وہاں پر جا کے مشرکین کے سامنے بتوں کے خلاف بات کریں، تب ان کا اندازہ ہو کہ پیغمبر کا کام کتنا سخت تھا، اللہ اکبر، کتنا سخت تھا۔ ہم جا کر جائیں اجودھیا اور وہاں جا کے بتوں کے خلاف بات کریں، بچ نہیں آ سکتے، ٹھیک، وہیں پر اتنی مرمت ہوگی کہ الامان والحفیظ۔ تو اس سے اندازے کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام ہو جو بتوں کے آگے ہتھوڑا لے کے پل پڑے اور سب کو تہس نہس کر دیا، پوری قوم اٹھ کر انہیں کو آگ میں جلاتا۔ اللہ نے ان کو بچا لیا، یا نا رکونی بردن و سلامت، اے آگ تو سلامتی بن جاؤ، ٹھنڈی ہو جا، ٹھیک، کہ اللہ نے بچایا، واللہ یعصمک من الناس۔ اسی طرح سرکار دو عالم 13 برس مشرکین ان کی آواز سنتے رہے، آخر میں ایک نہیں سب مل کے قتل کر دیا۔ تو اللہ نے انتظام کیا کہ نہیں اے پیغمبر اب مکہ نہیں رہا آپ کے قابل، آپ مدینے تشریف لے جائیے۔ تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا۔ اللہ نے کفار و مشرکین سے بھی بچایا، منافقین سے بھی بچایا۔ منافقین نے ہر ممکن کوشش کی، یہود و نصارہ خاص طور سے یہودی کتنے مرقع ایسے جنہوں نے پتھر پھینکنا چاہتے تھے رسول کے سر مبارک پر، حتیٰ جب آپ تبوک سے آ رہے تھے تو منافقین نے چاہا تھا کہ اونٹی کو بھڑکا دیں، گر پڑے حضور شہید ہو جائے، لیکن واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچانے والا ہے۔ ان تمام واقعات میں ہر اس شخص کو جو پیغمبر کے مشن کو دنیا کے سامنے پھیلا رہا ہے یقین رکھنا چاہیے کہ میں اگر حق کا کام کر رہا ہوں، اخلاص سے کر رہا ہوں، صرف خوشنودی خدا کے لیے کر رہا ہوں، رسول کے پیغام کی اشاعت کے لیے کر رہا ہوں، تو یقیناً اللہ اس کو بچائے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ہمارا کام ہے کہ ہم رسول کے فرمان کو صحیح سمجھیں، ٹھیک، مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ حضور نے کس موقع کے لیے کون سی بات ہمیں فرمائی، چونکہ مواقع بھی ہوتے ہیں، کون سی بات کہاں کرنی ہے اس کا موقع ہے۔ حضور اکرم ایسا بھی ہوا کہ گزر رہے ہیں اور لوگوں نے بدزبانی شروع کر دی کہ دیکھو بھائی یہ باتیں کر رہا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، ہمارے بتوں کو برا کر رہا، تو اس موقع پر کہا کہ نہیں مرو کراما، آپ گزر جائیں، آپ گزر جائیں، چھوڑ دیں ان کو، قالوا سلاما، ان کو سلامتی کے ساتھ یہاں سے گزر جائیں، چونکہ وہ موقع نہیں کہ بات کریں ان سے، بات کریں گے الجھ جائیں گے یہ لوگ، ٹھیک، تو اس لیے مواقع دیکھنا پڑتے ہیں۔ مبلغ کے لیے بھی فرض ہے کہ وہ موقع کی بات دیکھے کہ اس موقع کو کون سی بات کہنی ہے، ٹھیک، اسی کو کہے گا حق، لیکن دیکھنا یہ کہ یہ موقع ہے یا نہیں۔ اسی لیے قرآن نے ایک اور کہا کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کروں ان کی عقلوں کے مطابق۔ تو یہاں پر جب یہ موقع ہو کہ ہمیں محسوس ہو کہ نہیں بات کہنے سے فتنہ و فساد پھیلے گا، بات کہنے سے جھگڑا پیدا ہو جائے گا، ہم وہاں پر بات نہ کریں، بلکہ جو لوگ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں ان کے پاس سے ہم آسانی سے سلامتی کے ساتھ گزر جائیں، سبحان اللہ، تاکہ ہماری انرجیز ضائع نہ ہوں، زائل نہ ہوں اور ضائع نہ ہوں، اور اپنا کام جو فوکس کیا ہوا ہے وہی کام آدمی کرتا رہے، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، آدمی کے پاس زندگی تھوڑی سی ہوتی ہے، اور اگر وہ قرآن کریم اور دین کے پیغام کو پھیلانے میں لگ گیا تو اسے اپنا وقت بہت ہی احتیاط سے خرچ کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، ضائع نہ کرے۔ ضائع نہ کرے کہ کیا جوہلا سے بات کی جائے، انہیں سلام کرتے ہوئے گزر جاؤ، کہ بس کہ مرو کراما، آپ رہیے یہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کراما، کراما، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بہترین بات اور نسخہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تجویز کر دیا کہ ہاں بھائی ہم لغویت تمہاری ہو رہی ہے، سلامتی، اچھا خدا بس یہ کہ تم اور ہمیں بھی سلامتی دو اور ہم چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اچھا اب علامہ صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں امت کو اور تمام انسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو کیا کیجئے، اللہ کی پناہ مانگ لیجئے۔ تو جب اس طرح کے کام ہوتے ہیں، جب نیکی کی بات کی جاتی ہے، اللہ اکبر، جاہل الجھتے ہیں، شیطان جوابی کارروائی کے لیے الجھاتا ہے اور اکساتا ہے، تو فوراً اللہ کو یاد کر لیا جائے کہ اے اللہ مجھے تیری پناہ چاہیے، مجھے تو محفوظ رکھ ان جاہلوں سے۔ تو
یہ بات ایک تو بالکل واضح ہو جاتی ہے اس میں. آج کا جو شیطان ہے بڑا خطرناک ہے. تو ہر زمانے کے شیطان کی چالیں کیا مختلف ہوتی ہیں؟ جناب علی، شیطان کا بنیادی کام تو وہی ہے جس نے اللہ سے کہا ہوا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٹھیک. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اللہ اکبر. اے پالنے والے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، لام تاکید شروع میں ہے، نون ثقیلہ بعد میں ہے. بار بار میں تو لازماً اور ضرور ان کو بہکاؤں گا جی اور تیرا صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. ٹھیک ہے. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. ٹھیک. ہاں تیرے مخلص بندے محفوظ رہیں گے. ٹھیک. اس میں بھی ایک بات پیش نظر رکھیں. ایک تو شیطان کی قسم بھی ہے کہ میں ان کو بہکاؤں. ٹھیک. اس لیے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. میں بہکانے کی کوشش کرے گا لیکن ساتھ میں تسلی بھی ہے. لا بات ہے کہ منہم المخلصین. ہاں مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا. تو میں کوشش کروں مخلص بندوں میں شامل لوں، مخلص بندوں کو فالوور کروں. جن بندوں کو اللہ نے مخلص قرار دیا ہے میں ان کا فالو بنوں تاکہ شیطان کا اثر ہم پر نہ ہونے پائے. یہ جو جملہ ہے اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اس میں یہ بات ہے سرکار سے مخاطب ہے لیکن ظاہر ہے کہ پیغام امت کو ہے، جس سے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک. پیغمبر سے شرک کی کوئی امکان ہی نہیں ہے لیکن اللہ نے کہہ دیا. یہاں پر بھی شیطان پیغمبر کو اکسا نہیں سکتا لیکن اس میں پیغام ہے بندوں کے لیے. جی دیکھو جب تم حق کا پیغام پہنچانا چاہو گے تو شیطان ضرور ورغلائے گا. اس کا کام ہے یہ وسوسہ فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا. اے مولانا صاحب خواہ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں یہ جہنم مل جائے گی، یہ کچھ نہیں ہوگا بھائی، کچھ بھی نہیں ہوگا. بس ہم اللہ کا نام لیتے چلے جائیں گے. رسول کا کہتے ہیں ہم تو رسول کے امتی تھے، جب رسول کے امتی تھے تو ہمیں اللہ کا کوئی عذاب نہیں ہونے والا. یہ جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر شیطان اکسا رہا ہے فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو. پالنے والے یہ شیطان میرے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، میں تیرے دین کو پھیلانا چاہ رہا ہوں، تیرے نبی کی بات کو پھیلانا چاہ رہا ہوں، یہ رکاوٹ ڈال رہا ہے. میرے مالک تو میری مدد و نصرت فرما اور مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما تاکہ میں تیرا پیغام، تیرے نبی کا پیغام اور جو احکام تو نے اپنے پیغمبر کو بھیجے میں بندگان خدا تک پہنچا سکوں اور اپنے دل کو میں تقویت پہنچاؤں کہ میرا مالک میرا مددگار رہے گا اور دشمن کی تمام سازشیں ناکام ہوں گی. اس سے یہ بات تو کنفرم ہے شیطان کسی کو برائی پر مجبور نہیں کر سکتا، ٹھیک. اکساتا ضرور ہے. ٹھیک. لہٰذا مجھے یقین رکھنا چاہیے کہ مجھے مجبور تو نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک. ہاں میرے کام میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے، میں اس کے لیے اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. پالنے والے میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں تیرے دین کی خاطر کہنا چاہ رہا ہوں، تیری خوشنودی کہنا چاہ رہا ہوں. شیطان جو رکاوٹیں ڈال رہا ہے تو اس کا ازالہ فرما، مجھے بھی اس کے شر سے محفوظ فرما، بندگان خدا کو بھی محفوظ. سبحان اللہ. تو جیسے میں نے عرض کیا تھا ایک سوال کی شکل میں کہ ہر دور کے شیطان کے اپنے حربے ہوتے ہیں اور وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ حربے بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ان سے بچاؤ کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے. ارشاد. اوہو کیا حدیث ہے، لگتا ہے جیسے آج فرمائی. جی. فرمایا علیکم بالحدثان لا یختطفہم الزمان. اپنی نسل نو کو بچانے کی کوشش کرنا، ایسا نہ ہو زمانہ ان کو اچک لے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اختطاف کہتے ہیں اوپر سے آ کر جھپٹ لینے کو. اللہ اکبر. جیسے شکاری پرندے فضا میں ٹہلتے رہتے ہیں، زمین پر دیکھا اچھا کون سا چوزا ہے جو اس کو میں اچک سکتا ہوں، اس نے جھپٹا مارا اور اس چھوٹے سے بچے کو لے کر چلا گیا. اس میں اشارہ ہے اس حدیث میں مستقبل میں ایسے سیٹلائٹ ایجاد ہوں گے جو ذہنوں کو خراب کرنے والے ہوں گے. اپنی نسل کو، اپنے نوجوانوں کو دین میں پختہ کر دو تاکہ یہ جو سیٹلائٹ کے ذریعے برائیاں آ رہی ہیں ان سے ان کو بچا سکو. شیطان ہر دور کے تقاضوں کے اعتبار سے کام کرتا رہتا ہے. جناب آدم کے زمانے میں اس کا طریقہ اور تھا، نوح کے زمانے میں اور تھا. آج کے دور میں اس نے دنیا کے ان ظالم حکمرانوں کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے اور وسائل پر حاوی ہو کر وہ ایسے مسموم خیالات بھیج رہا ہے تاکہ انسان اپنے دین سے منحرف ہو جائے. مرد مسلم کا فرض ہے
کہ وہ سب سے پیش نظر ہے کہ میرے سرکار کا کیا حکم ہے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ہاسپٹل میں تھا اور آپریشن کے سلسلے میں، تو ایک بڑے معالج ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے کچھ بات کرنے لگے کہ جناب ایسے کیسے کرنا چاہیے، ویسے کیسے کرنا چاہیے. میں نے کہا جناب میں لکیر کا فقیر ہوں. ہیں آپ تو بڑی روشن فکری کی باتیں کرتے ہیں، لندن جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، تو آپ لکیر کے فقیر کیسے ہوتے؟ میں نے کہا جب میں کوئی کام شروع کرتا ہوں تو ایک لکیر کھینچتا ہوں کہ یہ لکیر حضور تک پہنچ گئی، اللہ سمجھوں گا صحیح ہے، اللہ اکبر. اور اگر حضور تک نہیں پہنچی میں غلط ہوں. تو میں اس لکیر کا فقیر ہوں. سبحان اللہ. اگر یہ لکیر حضور تک پہنچا دیتی ہے تو میں کام کو صحیح سمجھتا ہوں، اگر حضور تک نہیں پہنچاتی تو میں کام کو غلط سمجھتا ہوں. اگر بہونا رسیدی تمام تمام بولہ بیست. تو یہ انسان کو یقین رکھنا ہے، مرد مسلم خاص طور پر یقین رکھے کہ میرے سرکار کا جو حکم ہے وہ ابدی ہے، حتمی ہے، یقینی ہے، اور اسی میں میری فلاح و بہبود وابستہ ہے. اگر اس یقین کو اس نے حاصل کر لیا تو پھر حضور کے پیغام پہنچانے میں اسے کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. شیطان کے وسوسے سے جاری رہیں گے، رحمان کا فرمان بھی جاری رہے گا. اگر شیطان اکسا رہا ہوگا، رحمان ہمیں اس کے شر سے بچا رہا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، بس لاسٹ 2 منٹس، آپ نے بہت اہم بات فرمائی، اور جو آپ نے ابھی ذکر کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اولاد کو، نسلوں کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے. تو ٹو ڈوز کرنے کے کام، یعنی قرآن سے قربت، تمسک بالقرآن، ایک بنیادی بات یہ ہے. لیکن جب والدین ہی اپنی نسل کو بچانے پر آمادہ نہیں ہوں گے، کیا ان کا تعلق ہے قرآن کریم سے؟ اگر اولاد کوئی سوال کرتی ہے تو نہ اس کا جواب ماں کے پاس ہے نہ باپ کے پاس ہے. تو ہم اپنی نسلوں کو کس طرح محفوظ رکھیں کہ آج کے شیطان سے ہم لوگ اس کے حربوں کو جان سکیں اور اپنے آپ کو پہچان سکیں. اصل بات یہ ہے کہ ہماری تعلیم تو بہت ہے، تربیت نہیں ہے. ٹھیک. تربیت کے لیے لازمی ہے کہ ماں باپ خود بھی اچھا مطالعہ کریں، سرکار دو عالم کے حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، دین کے احکام کا مطالعہ کریں، دین کی باتیں جو بہتائی گئی ہیں تفاسیر کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، تاکہ بچوں کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کا تشفی بخش جواب دے سکیں. ٹھیک. بچوں کے اگر سوال کا تشفی بخش جواب مل جائے تو ان کا ذہن مطمئن ہو جاتا ہے، اور ان کو تشفی بخش جواب نہ ملے تو ان کا ذہن پراگندہ ہو جاتا ہے. اس لیے ماں باپ ضرور دین کی اتنی معلومات رکھتے ہوں کہ بچہ جو سوال کرے اس کا صحیح جواب دے سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسے لاجواب نہ کریں، اسے قائل کریں، مطمئن دلائل سے مطمئن کریں، اور وہ دین سے بچہ اس کو قریب خاموش ہو، نہ کریں، نسلوں کو محفوظ بنائیں. اس کے لیے والدین کا پہلے دین سے باخبر ہونا اور با علم ہونا بہت ضروری ہے. اور جو آج کی نئی ایجادات ہیں اور شیطان کی بات چالیں ہیں، ان پر بھی گہری نظر رکھنی ہے، اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنا سیکھیں. لازماً ان کو قریب کریں، ان کو اپنا دوست بنائیں. اور یہ جو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، اس میں الا بلا بہت ہے. ٹھیک. اچھی باتیں بھی ہیں اور بلا بلا بھی بہت ہے. جی ہاں. تو نظر رکھیں کہ بچہ الا بلا میں لگا ہوا ہے یا اچھی باتوں میں لگا ہوا ہے. اس میں قرآن بھی موجود ہے، سرکار کے دو عالم کے ارشادات میں موجود ہیں، حکمت کی باتیں موجود ہیں، نصیحت کی باتیں موجود ہیں، انسان کو انسان بنانے والی باتیں موجود ہیں. ان کی طرف توجہ ہے یا یہ کہ اللہ بالا کی طرف توجہ ہے. لہٰذا ماں باپ اپنے اولاد پر بھرپور توجہ رکھیں، ان کو دوست بنائیں، ان کے ذہن سے ہم آہنگی پیدا کریں، کچھ وقت ان کے لیے روزانہ خرچ کریں تاکہ ان کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے مثبت جواب دے کر ان کو قانع کر سکیں، خاموش نہ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں تعلیم کیا معاف کرنا لوگوں کو، وہ ہمیں سیکھنا چاہیے. یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے. نیکی کی تلقین کی جائیے، جاہلوں سے نہ الجھیے، اور جب شیطان اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ لی جائے. صبر تحمل اپنے اندر پیدا کر کے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے. سبحان اللہ. میں آپ کا بڑا ممنون. ہمیشہ کی طرح علامہ صاحب، آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خواتین حضرات، واقعہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا.
کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کی کتابت کس صحابی نے کی تھی؟ درست جواب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کی کس صورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ کا ذکر آیا ہے؟ سورہ نمل میں یا سورہ نحل میں یا سورہ نساء میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ علامہ صاحب، وقت قرآن دازی کا، برائے کرم ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ عائشہ صاحبہ، محترمہ عائشہ صاحبہ، عائشہ صاحبہ، ہاؤس نمبر 7، جی شہر کا نام بتا دیجئے بس۔ شہر لاہور۔ لاہور۔ محترمہ عائشہ صاحبہ، آپ کا تعلق لاہور سے، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا قول ہے کہ اہل فضل اور اصحاب کمال کے ساتھ میل جول رکھو تاکہ سعادت اور بزرگی حاصل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنا۔ اہل فضل اور اصحاب کمال کے ساتھ میل جول رکھو تاکہ سعادت اور بزرگی حاصل ہو۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار